والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر مسلمان پیدا فرمایا، پھر اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور پھر اپنے پیارے محبوب حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا خاتم بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور کی امت کو تمام نبیوں کی امتوں کی خاتم امت، یعنی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا، نبی رحمت سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ سب نبی خیر پر تھے، سب نبی راہ ہدایت پر تھے، سب نبی دین اسلام کی خدا کے ایک ہونے کی تصدیق فرماتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، اور سب کا مشن تھا کہ دین اسلام کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فردن فردن جب بھی اپنی مخلوق کو بھٹکتے دیکھتا، گمراہی کی طرف جاتے دیکھتا، تو وہاں پہ اپنے مقرب بندوں کا انتخاب فرماتا۔ اگر خالق کائنات چاہتا تو خود بھی سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب بندوں کی عظمت بتانا چاہتا ہے، شان بتانا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب بھی مخلوق بھٹکتی گمراہی کی طرف جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام یافتہ بندہ، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی رسول کی صورت میں، کبھی انعام یافتہ اولیاء کی صورت میں، فردن فردن اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا۔ میرے دوستو، اینڈ پہ تمام انبیاء کا جب خاتم، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایک بلڈنگ تیار ہو چکی تھی، اس میں ایک اینٹ لگنے کی ضرورت تھی، اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ وہ ایک اینٹ کے بغیر وہ بلڈنگ ایک نامکمل تھی، تو جب حضور آ گئے تو اس بلڈنگ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جتنے بھی نبی گزرے، ہر ایک نبی کی شان ورال برا ہے، ہر نبی کی شان ورال برا ہے۔
تمام نبیوں کی عظمت کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، تمام نبیوں کی شان کو دیکھنا ہو، تو آپ شان مصطفیٰ میں دیکھیں، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات بن کر آئے۔ اور اگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کی شان دیکھنی ہو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کی شان دیکھنی ہو، جیسے تورات، زبور، انجیل، تو سب کتابوں کا منبع جو کتاب بن کر آئی وہ قرآن مجید بن کر آئی۔ سب نبیوں کی تصدیق فرمانے والے سید المرسلین کی ذات گرامی ہے، اور تمام صحیفوں اور تمام آسمانی کتبوں کی تصدیق فرمانے والی، بلکہ ان کا ایک جز شان نزول بیان کرنے والی وہ قرآن مجید کی کتاب ہے۔ اور تمام کتبوں کی، تمام صحیفوں کی جو سردار کتاب آئی وہ قرآن مجید میرے اور آپ سب کے نبی کے سینے پاک پہ اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اور اس قرآن پاک سے کائنات کا کوئی علم، کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا راز اس اپنے پاک کلام کے اندر نازل فرما دیا، اور روز اول سے لے کے روز آخر تک، جنت سے لے کے جنت تک، ہر چیز کا علم قرآن مجید کے اندر نصب فرما دیا۔ میرے دوستو، میرا موضوع بڑا اہم بھی ہے، خاص بھی ہے، اور وقت کی بڑی نزاکت ہے۔ میں نے اعلان رات کو یہ کیا تھا کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گھروں میں نہ ٹھہرے کہ آج میری عزت کی بات نہیں، آپ کی عزت کی بات نہیں، کسی چودھری کی عزت کی بات نہیں، کسی وڈیرے کی عزت کی بات نہیں، آج عزت کی بات ہے تو اس لا ریب کتاب کی عزت کی بات ہے۔ آج عزت کی بات ہے تو اس کتاب کی عزت کی بات ہے جو میرے اور آپ کے نبی کے سینے پہ خالق نے اپنا کلام نازل فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب بن کے آئی۔ آج ہم نے اس کتاب کی عظمت کی بات کرنی ہے، اس کتاب کی شان کی بات کرنی ہے، اور اس کتاب میں جو راز و نیاز پوشیدہ ہیں ان کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، اور ان فیوز و برکات کو آج سے امت نے عصر نو سے عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد اگر سب سے افضل اور اعلیٰ علم جانیں گے وہ قرآن مجید کی کتاب کو جانیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ سب کو پتا ہے کہ میں ایسے خبیث لوگوں کا نام ہی نہیں لینا چاہتا کہ سوڈان کے اندر قرآن پاک کی توہین کی گئی۔ اس حوالے کے ساتھ میں یہ میسج، یہ پوری امت مسلمہ کا میسج ہے۔ بدبختی تو یہ کہ جن انسانوں کے لیے یہ کتاب راہ ہدایات بن کر آئی، ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ اپنی فائدے کی چیز کو ہی پہچان نہ سکے، اور قرآن پاک کو شہید کیا گیا، جلایا گیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمانوں، ہماری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کو جھنجھوڑا گیا کہ مسلمان کس لیول پہ ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں نا، جب چھوٹے چھوٹے سٹیپوں کو چھیڑا جائے تو سمجھے کہ بڑا سٹیپ باقی ہے۔ تو جب ڈائریکٹلی کوئی قوم، کوئی بدبخت ڈائریکٹلی آپ کے نبی کی عظمت پہ حملہ کرے تو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امت مسلمہ کی غیرت مر چکی ہے، غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ اور اگر نبی کی عظمت پہ بھی حملے کر ہو گئے اور پھر نبی کی عزت کے بعد اب عظمت قرآن پہ اٹیک کیا جائے اور امت مسلمہ خاموش رہے، عظمت قرآن کی توہین کی جائے، اور ہم پھر بھی اپنے بچوں کو وہی انگریزی لٹریچر، انگریزی ایک انسانوں کی لکھی بکوں میں گم کر دیں اور قرآن پاک کی تعلیم سے دور جائیں، تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، اور آئی کبھی وقار میں جب امت مسلمہ قرآن کے ساتھ اٹیچ تھی، دین کے ساتھ اٹیچ تھی، اپنے نبی گنبد خضرا کے ساتھ اٹیچ تھی، تو کسی کافر کی جرت نہ تھی کہ عظمت قرآن کی کو توہین کر سکے، نبی کی توہین کر سکے، نبی کے صحابہ کی توہین کر سکے، نبی کی اہل بیت اطہار کی توہین کر سکے، اولیاء کاملین کی توہین کر سکے۔ تو میرے دوستو، آج تو توہینوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔ ہم اس بدترین دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں آئے روز نئے سے نئے فتنہ بکھیرا جا رہا ہے، نئے سے نئے ایسے واشے اڑائے جا رہے ہیں، اور ہم مگن اس دنیا کی بستی میں، اس دنیا کے ہم آپس میں کے اختلافات میں مگن ہیں، لیکن دشمن آپ کی ایمان پہ حملہ کر رہا ہے،
آپ کی اس ہدایات کی جس کو تمام علوموں کا منبع کہا گیا ہے، اس قرآن پہ حملہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم نے اسی طرح یہی بیہیویئر رکھا تو یاد رکھو قبر میں ہم جائیں گے اور کیا جواب ادا دیں گے۔ ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں، ہمارے بڑے بزرگ قرآن سے دور ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے تو قرآن نہیں جانتے۔ ہم بڑے ایک معزز ترین انسان ہیں، لیکن جب ہم کسی ڈیرے پہ چلے جائیں، کسی چودھری کے پاس چلے جائیں، جب بھی اس کے ساتھ وہ بڑی بڑی دور دور کی باتیں کرے گا، لیکن جب قرآن کی بات کریں وہ کہے گا جناب سیدھے سیدھے سارے بندے ہیں، سانو تے مولوی جی یہ پتہ نہیں۔ یہ صرف مولویوں کے پلے میں ڈال دیا ہم نے کہ جناب مولوی صاحب جانے تو مسجد جانے، مولوی صاحب جانے تو قرآن جانے۔ ہماری فوتگیاں ہوتی ہیں، ماں کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، اور جنازہ پڑھنے والا کون ہے؟ بیٹا سگا ہوتا ہے، اس ماں کا، اس باپ کا، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، سب سے جو ستم ظریفی ہے کہ اس کا قریبی سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، اسے نماز جنازہ نہیں آتی۔ تو کیا اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے کسی محسن کے ساتھ، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ کیا اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ صرف آنسو بہانا تو کافی نہیں ہے، یا ایسے زبان کا یہ تو دنیا داری۔ تو اگر وہ محمد علی ظہوری صاحب نے فرمایا کہ وہی ظہوری یار میرا، وہی غم گسار میرا، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے۔ اب جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، صدقات کی ضرورت ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم قرآن سے دور چلے گئے اور جیسے جا رہے ہیں تو پھر کیا میسج کیا نکلے گا؟ اس لیے میرے دوستو، میں ایک تو مکمل طور پہ ان بدبختوں پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، اور ہم آج اس میسج اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچائیں گے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی توہین کی، ایک تو ہم سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے سینوں سے۔ ہم یہ اعادہ کریں، عہد کریں کہ جو قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سب جس کو رب نے 4 بیٹے دیے وہ ایک بیٹا قرآن کے لیے وقف کر دے کہ آج کے بعد میرا بیٹا قرآن کا قاری بنے گا۔ اگر قرآن خدا نہ خواستہ قرآن کی کتب کو ختم کر دیا گیا تو قرآن ہمارے سینوں میں موجود ہوگا، قرآن ہمارے سینوں سے تلاوت کیا جائے گا۔ میں ایشیا کی ایک بات کرتا چلوں، روس کے اندر ایک دور آ گیا۔ آپ بڑے بھولے بالے ہیں، بڑا سمجھے کہ جناب ہم تو مسلمان ہیں، ابھی تک ہم نے کوئی اسلام پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، کوئی مشکلات نہیں دیکھی جو آج کوئی ہمارا بڑا جس نے کوئی 100 سال کی عمر پا لی اس سے پوچھے جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو آپ کے ساتھ سکھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ہمارے جو مسلمان سکھوں کی دلیجوں پہ جہاں پہ روٹیاں پکاتے تھے چلے جاتے تھے، وہ گائے کا گوبر وہاں پہ مل کے وہ کہتے تھے کہ مسلمان آ گیا ہے، ہماری روٹیوں والی جگہ پلیت ہوگی۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں پہ، ہمارے تمام تہواروں پہ جب تک ہم ان سکھوں کی رسم و رواجات کو استعمال نہیں کریں گے تو میرے دوستوں پھر ہاتھ تو ہمارا بھی ہوا ان گستاخیوں میں، ان بے ادبیوں میں۔ ریڈ زون تو ہم بھی کراس کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کی بات تو ہم بھی نہیں کر رہے۔ اگر جو آپ کے نبی کی توہین کرے، آپ کے قرآن کی توہین کرے، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ تعلقات بنتا ہے؟ جو قرآن کی توہین کرے تو ہمارا لٹریچر، ہمارا کلچر، ہمارا سب کچھ انہی لوگوں کی رسم و رواجات ہوں، تو پھر میرے دوستوں قبر میں تو جائیں گے، تو قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ تو میں رشیا کی بات کرتا چلوں۔ رشیا میں یہ جو روس کی گورنمنٹ تھی، پیچھے ایک صدی پیچھے جائیں تو ان لوگوں نے نا مسجدوں کو تالے لگوا دیے۔ یہ آج جیسے یہ لبرل، یہ سیکولر طبقہ عام آئے روز عورتیں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی کے نام کے ساتھ وہ کہتی کہ ہاں ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، ہم جو جی چاہے کریں۔ میرے دوستو بات سنیں، جس بندے نے قرآن کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ اپنی مرضی نہیں استعمال کرے گا، اس کے لیے ایک حدود ہے،
وہ قرآن و سنت کے پابند ہے۔ مسلمان وہی ہے جو قرآن و سنت کا پابند ہے۔ جو قرآن و سنت سے نکل گیا تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن و سنت یہ ایک پابندی ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ میرا جسم اور میری مرضی نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ ہے وہ آپ کے رب کی مرضی ہے، آپ کے نبی کی مرضی ہے، قرآن کی مرضی ہے۔ قرآن آپ کا دیکھیں، آپ کسی سفر پہ چلے جائیں، کسی سفر پہ چلے جائیں تو آج اس جدید دور کے مطابق آپ رستہ کھو جائیں، آپ کے موبائل پہ ایپ موجود ہے، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ میپ لگائیں اور وہ میپ آپ کو راستہ بتائے گی۔ آپ نے دبئی میں جانا ہے، آپ نے کینیڈا میں جانا ہے، آپ نے کس ملک میں جانا ہے، آپ پیدل جائیں، آپ بیک پہ جائیں، بلکہ آپ جہاز پہ سفر کریں تو ہر جہاز میں وہ نقشہ ایک وقفے کے ساتھ آپ کو نقشہ بتاتا جائے گا۔ اب آپ کویت پہ جا رہے ہیں، اب آپ ایران کراس کر رہے ہیں، اب آپ پاکستان کو کراس کر رہے ہیں، وہ میپ آپ کو لمحہ بلمحہ خبر دے گی۔ میرے دوستو، آپ اس میپ کے سہارے کینیڈا جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جنت میں اس میپ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ آپ کے لیے یہ میپ ہے، اس کو پڑھیں، اس کی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے بچوں پہ لازم سے بھی لازم کریں تاکہ وہ بدبخت اپنی منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا اب مسلمانوں کی غیرت ایمانی جاگ چکی ہے، اب یہ تو بچے کے دل میں قرآن کو بھیج رہے ہیں، ہر بچہ قرآن کا قاری ہے، ہر بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ تم کتنی جرت، کتنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے قرآن کو ختم کرنا چاہو گے؟ قرآن ہر مومن کے دل میں آ جائے گا میرے دوستو، لیکن اس کے لیے ہماری جد و جہد کی ضرورت ہے، ہماری غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، ہمیں یکجات ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو میرے دوستوں، چاہے آپ چودھری ہیں، چاہے آپ 10 مربوں کے مالک ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی امیر سے امیر ہیں، جس لیول پہ آپ ہیں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں، میں آج یہ دکھ بھری جو گزارشات کر رہا ہوں، اس کا میسج یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، نماز جنازہ سکھائیں، قرآن سکھائیں، کہ یار جب ہر گھر سے قرآن کا قاری نکلے، ہر گھر سے جتنے افراد ہیں، جب نماز پڑھی جائے، خدا کی قسم گھروں کی جا کے تلاشی لیں، لوگ کوئی بکرے، کوئی چھترے، نہ جانے کہاں پہ جا کے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک بہروپیہ قسم کے لوگ، وہ 2 لکیریں ادھر کی مارتے ہیں، 2 ادھر کی مارتے ہیں، پکڑاتے ہیں، جاؤ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ او بابا بلے شاہ نے فرمایا، بلے شاہ اڈ دیا مگر بھجنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا نہیں، اے رب کا قرآن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے، صبح سے لے کے شام تک اللہ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب تم نے قرآن کو نہ سینے سے لگایا، وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کتنی اس مسجد کے اندر 500 بندہ آ جائے گا، 200 آ جائے گا، سب کو کھڑا کرے، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کتنے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، زبانی شاید کسی کو آتا ہو۔ تو میرے دوستو، یہ وہ روس کی بات کرتا تھا کہ روس میں مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اذانیں بند۔ آپ یہ چیزیں نہ سمجھیں، یہ جو ایک زلزلہ پیدا کیا جا رہا ہے، جب تک آپ اس پہ خاموش رہیں گے، اس کی تیاری نہیں کریں گے، پلاننگ نہیں کریں گے، تو مسلمانوں یاد رکھو، یہ تمہاری ان مساجدوں تک نہیں آئے گا، تمہارے مدارس تک آئے گا، تمہارے گھروں تک آئے گا۔ تم سے چھین لیا قرآن کو اس قوم نے، اور تم نے بڑی آسانی کے ساتھ قرآن سے دوری حاصل کر لی۔ ہمارے صبح بچے 10 منٹ کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، اس کے بعد ماں کہتی بیٹا آپ نے سکول جانا۔ میں سکول کی کوئی انگریزی وغیرہ کی کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو ممنوع قرار نہیں دے رہا، لیکن انگریزی پڑھ لے، جتنی مرضی پڑھ لے، انگریزی جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ جنت میں لے کے جائے گا تو یہ میرے رب کا قرآن لے کے جائے گا۔ اس کو پڑھیں گے، خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ تو ریشیا کے اندر جناب مساجد کو تالے لگا دیے گئے، اذانوں پہ پابندی لگا دی گئی، نماز پہ پابندی لگا دی گئی، قرآن پڑھنے پڑھانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایک نیو پاکستانی یا کوئی مسلمان اس ملک میں گیا، جمعے کا دن تھا، وہ کہتا یار میں نے تو جمعہ پڑھنا ہے۔ تو وہ ساتھ والے دوستوں نے بتایا کہ یار نہیں، جمعہ نہیں یہاں پہ ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟
اس نے کہا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. ہم بڑے سادہ سے مسئلے کے بڑے طریقے کے ساتھ کہنے چل یار کوئی گل نہیں, میں تے کپڑے نو چھٹا پہ گیا سن, ٹھیک ہے, تو اگر ملک الموت آ گیا تو پھر چھٹا کی کرنے گیا؟ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اگر آپ اپنی موت کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, اپنی قبر کو 5 فٹ گہرے کھڈے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. تو تیاری کیا ہے؟ دیکھیں نا, ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہ آپ کے بیٹھنے کے لیے کلین ہے, صفے ہیں, یہ انتظام ہے. میرے دوستو, یہ ہمیں میسج دے رہا ہے بھئی انتظام کرو, ہماری زندگی مختصر ہے, ہم نے جانا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن موت کو پلان کون کرے گا؟ موت کی تیاری کون کرے گا؟ قبر میں جانے کی تیاری کون کرے گا؟ سردی آ گئی, آپ سب کسی نے سویٹر پہنا, کسی نے جیکٹ پہنی, کسی نے چادر پہنی. اگر فل گرمی ہو, آپ میں کوئی چادر پہن کے بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ کہ اس کی ضرورت نہیں. میرے دوستو, قبر میں ضرورت کس کی ہے؟ اپنے نبی کی محبت کی ہے اور عظمت قرآن کی ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے تو جمعہ پڑھنا. وہ تلاش کرتا کرتا کسی مسجد میں گیا تو مسجد کو تالا لگا تھا. یا مت سمجھیں کہ جناب ہمارا یہ ماحول اسی طرح رہے گا, ہمارے نہیں تو ہمارے بعد نہ جانے ہماری نسلوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر دی جائیں. لیکن اگر ہم اس کو پلان کریں, اس کی تیاری کریں, تو شاید بچیں. تو اگر اسی طرح جناب ہم ذمہ دار ہیں, جناب زمین کاشت کی, فلاں کیا, ماجے پیسے, یہ وہ, اسی میں گم رہے, تو میرے دوستو یہ بیٹیاں, یہ بیٹے, یہ ایک بےہودہ قسم کا لباس پہن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ وہ میرا جسم میری مرضی والے ان سے آ کے قرآن کو چھین لیں گے, اور یہ تمہیں یہ بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے. جس بابے کو کھانسی لگ جائے گی اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئیں گے. جبکہ یہ 1400 برس پہلے سید المرسلین کی آمد سے پہلے تھا. تو آج یہ لاہور کے اندر اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں. جس کا باپ اتنا ضعیف ہو جائے, وہ کہتے کہ نہیں, بہو آتی, وہ کہتی نہیں یہ تو ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے, پریشانی دیتا ہے, اسے چھوڑو. ٹھیک ہے, تو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جس کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے, اسے باہر چھوڑو. تو یہ اس کی تعلیم, اس کی طرف کون کرے گا؟ تمہاری توجہ تمہارے نبی کی سنت اور عظمت قرآن. وہ بچہ نوجوان کہتا ہے میں گیا, جا کے میں نے مسجد دیکھی, تالا لگا تھا, تو ہمسائے میں چابی تھی, چابی ان سے لی. سب لوگ ورطہ حیرت میں تھے کہ جناب یہ آج نوجوان کیا کر ہوئے, تو بندے مر جائیں گے, یہاں پہ تو ملٹری چھاپا مارے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. جناب اسی طرح سے اس نے تالا کھولا تو مسجد کو جالے تھے, برے حال, بینک کے دیہڑے بہت. اس نے خیر صفائی جتنی کر سکتا تھا کی, اور اندر ہی اس نے اذان دی. جمعہ تو پڑھ نہیں سکتا تھا, نماز پڑھی ظہر کی. اور جو قریب ہمسائے تھے نا, انہوں نے بڑی تعظیم کی, ادب کیا کہ یار یہ کتنا عاشق رسول ہے, کتنا اللہ کا محبت رکھنے والا ہے. وہ اپنے گھر لے گئے کہ جناب ہم نے نا آپ کے کھانا پکایا. وہ کھانا کھانے چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے گھروں میں, تو وہ بچے آئے, میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تم قرآن پڑھے ہو, قرآن پڑھے ہو؟ بچے کہتے ہاں ہم قرآن پڑھے ہیں. کہتے میری جیب میں ایک قرآن کا چھوٹا سا نسخہ تھا, چھوٹی سی بک, وہ میں نے رکھی تھی. کہتا ہے میں نے ان بچوں کو کہا کہ اس کو پڑھو, یہ جیسے یہ دیکھیں یہ قرآن ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے کھول کے بتایا کہ اس کو پڑھو. وہ بچوں کو نا سامنے قرآن دیکھ کے, جیسے ہم کیا کہتے ہیں جی, ناظرہ, یہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا. وہ کہتے ہیں میں ورطہ حیرت میں چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں قرآن آتا ہے, تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن نہیں دیکھا, قرآن نہیں دیکھا. بھئی پھر پڑھے کیسے؟ اور مسلمانوں غور کرو, دروشی پڑھو صلی اللہ. پھر قرآن کیسے پڑھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گوبھی بیچ رہا ہے, وہ جو ہوٹل والا ہے, وہ جو نان بھائی ہے, وہ دکانوں والے, ہمارے بچے کام کے بہانے ان کی دکانوں پہ جاتے ہیں, سودا لینے کے بہانے جاتے ہیں, اور وہ زبانی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے. جس کے پاس قرآن پکڑا جائے اسے گورنمنٹ سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اس کے متعلق کوئی اہتمام نہ کیے, ہماری غیرت ایمانی نہ جاگی, تو خدا نہ کرے
خدا نہ کرے ایسی نوبت آ گئی جو آج ہماری مساجد خالی ہیں، جمعوں کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے بندہ تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، تو کیا انڈیا سے وہ لوگ آئیں گے، امریکہ سے لوگ آئیں گے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے بچے کرسچن کے آئیں گے جو قرآن کو جلا رہے ہیں؟ تو کون اس کی فکر کرے گا؟ شاید کہ آپ محسوس کر رہے ہو میری گفتگو کو کہ جناب یہ بڑے مطلب کہ بڑا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو میرے دوستو اگر یہ ہائی بھی نہ ہو تو پھر مر جانے کا منصوبہ ہے۔ یہ اندر کی ایک آگ جو تپش ہے، اس کو نکالے بھی نہ تو کیا کریں؟ تو آپ سب مہمان بھی آئیں، آپ سب اپنے اپنے قاری صاحبان سے جا کے بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ قاری صاحب ہمارے بچہ ایک بچہ آپ وقف کریں، 4 بیٹے ہوں تو ایک مر بھی سکتا ہے، لیکن سمجھے کہ آپ یہ بیٹا میں نے رب کو دے دیا، رب نے آپ کو 4 بیٹے دیے، آپ اللہ کو 1 بیٹا دے دیں تو شاید ان 4 کی آپ کے پورے خاندان کی بخشش ہو جائے، حق ادا ہو جائے۔ حق ادا نہیں ہو سکتا، سب کچھ لٹ جائے دین کے لیے پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ میرے دوستو وہ کہتا ہے کہ جو وہ بچے زبانی جب قرآن سناتے تھے وہ جناب الحمدللہ رب العالمین سارا پڑھ کے والناس کی سین تک قرآن سنا دیتے تھے، لیکن جب میں قرآن ان کے سامنے کرتا تھا انہیں پڑھنا نہیں آتا کہ قرآن انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو میرے دوستو وہ کہتے ہیں کہ یہ نوبت آئی جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، جو سازشیں انگریز نے کی، یہود و انصارہ نے سازشیں کی اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا سازشیں کر کے، اور ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا، لوگوں کی داڑھیاں منائی گئی، لوگوں مساجد کو بند کر دیا گیا، مدارس کو پڑھنے کے لیے پابندی لگا دی گئی، کوئی قرآن نہیں پڑھا سکتا، کوئی مسجد میں اذان نہیں دے سکتا۔ یہ ترکی پہ دور آیا اور ترکی کے اندر ایک انقلاب آیا۔ تو کیسے آیا؟ وہ ترکی کا وہ سب سے پہلا بچہ تھا جو مدرسے میں قرآن حفظ کرنے گیا تھا، وہ طیب اردگان تھا، اور جس نے جو حافظ قرآن ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو خدا کی قسم جنازہ نہیں آتا، ایک نہیں سب کو، اور ہم کہتے ہیں جناب ان کے پیچھے جائیں گے تو ہماری بخشش ہو گئی، بخشش نہیں ہوگی، بخشش اس کے پیچھے جائیں گے ہوگی جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، جو قرآن کا محافظ ہوگا، جو صراط مستقیم کا محافظ ہوگا، جو آپ کی نسلوں کا محافظ ہوگا، وہ اس کے پیچھے چلیں گے تو آپ کی بخشش ہوگی۔ ورنہ یہ بہت بہت عجیب تر ایک سسٹم بن چکا ہے میرے دوستوں۔ جناب یہ پچھلے سال ایک شیخ محمود النقشبندی وہ وصال فرما گئے، وہ پہلے صوفی تھے سلسلہ نقشبندیہ کے جنہوں نے اپنی داڑھی کو بھی بچایا، اپنے طالب علموں کی داڑھیوں کو بھی بچایا، اور وہ کھیتوں میں جاتے تھے کام کرنے کے بہانے منٹری چھاپے مارتی تھی کہ جناب جو قرآن پڑھائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کوئی ہے ایسا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے پولیس کھڑی ہو، جو بندہ آئے گا اسے ریسٹ کر لیا جائے گا؟ ایس خدا کی قسم بغیر خوف کے بغیر ہم مساجد کا رخ نہیں کرتے، اور اگر یہ ایسی نوبت آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو جناب شیخ محمود نقشبندی افندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کھیتوں کا رخ کیا، جا کے زمینوں میں کام کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے اپنے بچوں کو کھیتوں میں بھیج دینا۔ وہاں پہ قرآن نہیں موجود تھا، قرآن پہ پابندی تھی۔ اتنا آسان نہ سمجھو، یہ قرآن لاکھوں قربانیوں دینے کے بعد آپ تک پہنچا ہے۔ ان قربانیوں کو ضائع نہ کرو، ان کی قدر کرو۔ اور قرآن پتہ کیسے پڑھاتے تھے؟ ہاتھوں پہ ایسے اشاروں کے ساتھ۔ کتنا مشکل تھا قرآن پڑھنا، لیکن وہ پڑھتے تھے۔ جب منٹری وہ چھاپے مارتی تھی تو بچوں کو اشارے کے ساتھ کہتے تھے کہ جاؤ کھیتوں میں جا کے کام کرو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کام کرنے آئے۔ اتنا مشکل ترین، پتہ نہیں کتنے خلفاء اس شیخ کے شہید ہوئے، اور خدا کی قسم اس نے داڑھی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس نے قرآن پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور الحمدللہ اسی شیخ محمود کا مرید، نقشبندی کا مرید، اسی کے مدرسے کا طالب علم اس ملک کا جب صدر بنا تو وہ مسجد جو ہے وہ کیا بڑی مسجد وہاں کی ترکی کی، اس کو چرچ سے مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ اس میں سب سے پہلی جو اذان دی وہ طیب اردگان نے دی۔ ٹھیک ہے، طیب اردگان نے دی۔ آپ اپنے ایم پی اے سے پوچھیں کوئی اذان پڑھنے والا ہے؟ اپنے ایم این او سے پوچھیں کوئی اذان پڑھنے والا ہے؟
کسی کوئی آئے کسی کے نماز جنازہ پہ تو اس سے پوچھیں گے حضور آپ کو نماز جنازہ آتی ہے؟ شاید کہ وضو بھی نہ کر کے آئیں. اور ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنے خاندانوں میں دشمنیاں کیا کچھ. میرے دوستو وقت بڑا عجیب ہے. اور آج میرا بھائی صاحب وصال کر گئے ہیں، میرا پروگرام یہ تھا کہ جناب آج ہم ایک احتجاجن ریلی، ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن کی کتاب ہوتی، ہر مسجد میں بیٹھنے والا قرآن پاک کو سروں پہ سینوں کے ساتھ رکھ کے ہم احتجاج کرتے کہ بھئی ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن عظمت قرآن پہ سودا نہیں کر سکتے. ہم قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. قرآن سے دور گئے تو آج یہ نوبت آئی. میں آپ سب سے ہاتھ باندھ کے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر و حشر بہتر ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے مدارس کو بہترین کریں، اپنی مساجد کی رونق کو دوبالا کریں. اور ایک یہودی لکھتا ہے مسلمانوں کی جب جمعے اور فجر کے وقت جب مسجدوں کی رونق بحال ہو جائے گی، مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے. اور دیکھیں یہ حکومتیں صرف اور صرف کنٹرول ان حکومتوں پہ اللہ کا. آج پوری دنیا کا آپ کی ریسرچ کر لیں، مسلمانوں سے حکومت چھن چکی ہے. حکومت کس کے پاس ہے؟ غیر مسلموں کے پاس. کیونکہ ہم نے حکومت کی قدر نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میری زمین کے وارث کون ہے؟ صالحین بندے. اور آج کوئی صالحین بندہ اگر آپ کی حقوق کی بات کرتا ہے تو ہم سب سے زیادہ انسلٹ اس کی کرتے ہیں، اس سب سے زیادہ اٹیک اس پہ کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں جناب یہ ہمارے اوپر یہ کیا مسئلہ آ گیا. میرے دوستو سوڈان کے اندر قرآن پاک کی توہین کی گئی. آپ سب سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اس توہین کو یہیں تک نہ رہنے دیں، اس کا جواب جائے. آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اپنے اپنے قاری صاحبان سے کہیں کہ آج جمعہ آپ نے کس موضوع پہ پڑھایا. اگر نہیں پڑھایا تو اگلا جمعہ وہ اسی پہ پڑھے اور اس کے متعلق احتجاج کرے. آپ سب دلوں میں برا جانیں. اور پھر قرآن کی جو کرسچن کوئی عیسائی قرآن کی توہین کرتا ہے، دیکھیں اسی کو وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. اسی قرآن کے اندر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کا نام پاک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پاک ہے. اگر کوئی یہودی اس قرآن کی توہین کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. بھئی اگر مانتے ہو تو کون سا ادھر پیسے کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کا نام جلائے گا؟ آپ جلائیں گے اپنے نبی کا؟ وہ کرسچن مذہب سے بھی نکل جاتا ہے، وہ یہودیت سے بھی نکل جاتا ہے جو قرآن کی توہین کرتا ہے. کوئی نبی کو ماننے والا اپنے نبی کا نام شہید نہیں کرتا، آگ نہیں لگاتا. تو وہ تو عیسائیوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عیسائیت سے بھی نکل گئے، اس سے بھی بدتر چلے گئے. اور اگر کوئی یہودی کرے تو اس سے بھی بدتر چلا گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے نام کی بھی عزت نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی عزت نہیں کی، حضرت مریم علیہ السلام کے نام کی عزت نہیں کی. تو میرے دوستو اس میں حصہ تو ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، بڑے ذہین ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کیا تو دین کے متعلق کچھ نہیں کیا. آپ چودھری ہیں، آپ امیر ہیں، آپ جاگیردار ہیں. دیکھیں جس لیول پہ آپ ہیں میرے دوستو آپ سے پوچھا جائے گا، جس منصب پہ آپ ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کو یہ منصب دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ اب اذان ہوئے گی جمعے کی، چودھری کے ڈیرے پہ زیادہ بندے بیٹھے ہوں گے اور پھر ڈیرے وہ اجڑ جاتے ہیں، اللہ کا نام ہی رہے گا. ٹھیک ہے، جس چودھری کو یہ نہ احساس ہو کہ یار مسجد میں جانا چاہیے، جمعے کو جانا چاہیے، اور یہ چیزیں جب ہمارے اندر آ جائیں گی تو میرے دوستو پھر قبر میں تو جائیں گے، تو قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ آخری واقعہ میں صرف قرآن، میں گفتگو تو بہت لمبی تھی لیکن میرا بھی بلڈ پریشر بسم اللہ الرحمن ہائی.
قرآن پاک کی عظمت کے متعلق. ازبکستان ملک آپ نے سنا ہوگا، ازبکستان کوئی گیا بھی ہو شاید، بہت صوفیہ کی سرزمین ہے. صوفی سمجھتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی ٹولہ تے نچن والے نہیں کہتے. صوفی وہ ہوتے ہیں جو درس ممبر پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں. تو صوفی ہی تھے پہلے. صوفی جو تھے نا یہ مزاروں پہ، خواجہ غریب نواز سے لے لیں، حضرت غوث اعظم سے لے لیں. میں عراق یہ چند دن پہلے عراق سے ہو کے آیا ہوں، تو عراق کی سرزمین نہ پکار رہی. اس قوم سے ایک مسٹیک ہوئی. وہ مسٹیک کیا کہ ایک دور تھا کہ بغداد سپریم پاور تھی اسلام کی. بغداد کی صفا یونیورسٹی سے عالم شیخ الحدیث اور غوث اور کتب بن کے نکلتے تھے. ایک وقت آیا کہ وہ چیز بند ہو گئی. جہاں پہ جنید بغدادی جیسے، جہاں پہ معروف کرخی جیسے بزرگ، اتنے بڑے صوفیہ، اور پھر اور تو اور چھوڑے، جہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بزرگ، ان کی سرزمین، اور جو ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا اور آئی کمی وقار میں. تو جب صوفی پیدا کیے جاتے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کے مدرسے میں نظام الدین اولیاء، جمال الدین ہانسوی، سینکڑوں کی تعداد میں جو قرآن پاک حفظ کرتے تھے وہی آگے اللہ کے ولی بنے. اور جو ولی بنے پھر نظام الدین اولیاء کی تاریخ پڑھے. جب پارٹیشن ہوئی پاکستان اور انڈیا میں، ایک باؤنڈری بنا دی گئی، اس وقت نظام الدین کی وہ درگاہ تھی جہاں پہ مسلمانوں نے آ کے پناہ لی، اور دلی کے ریلوے اسٹیشن پہ قرآن کے ورق کھلارے گئے تھے. مسلمانوں نے نا سکھوں کی طرح پگڑیاں باندھ لی، ان کے لباس پہن لیے کہ ہم پہچانے نہ جائیں، ہماری جان بچ جائے. انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا چارہ نہیں. انہوں نے دہلی کے اسٹیشن پہ قرآن پاک کے ورق کھلار دیے. وہ ججمنٹ کرتے تھے مسلمان ہوگا مر جائے گا، کٹ جائے گا، اللہ کے غلام پہ قدم نہیں رکھے گا، اور جو قدم ہچکچاتا تھا اسے وہ شہید کر دیتے تھے. اور وہ درگاہ نظام الدین اولیاء تھی جہاں سے پھر آگے صوفیہ پیدا کیے گئے. آج درگاہوں پہ صوفیہ پیدا کی جاتے ہیں یا لٹیرے پیدا کیے جا رہے ہیں؟ درگاہوں پہ صوفی پیدا کیے جا رہے ہیں یا چرسی پیدا کیے جا رہے ہیں؟ درگاہوں پہ صوفی پیدا کیے جا رہے ہیں یا ناچنے والے پیدا کیے جا رہے ہیں؟ جو نقشے تھے جہاں سے قرآن کے قاری بنتے تھے، فرید الدین گنج شکر بنتے تھے، شیر ربانی بنتے تھے، ان درگاہوں کا حشر ہم نے کیا کیا؟ جہاں سے اولیاء بنتے تھے وہ کیا بنا دیے؟ آج آپ کسی بھی پیر کا مطالعہ کر لیں، آپ پڑھیں 20 سال پیچھے جائیں، 20 سال پیچھے جائیں، کیا تھا؟ اور دین کے لوگ تو قرآن نہیں پڑھ رہے، لوگ تو نماز جنازہ سے فارغ ہیں، لوگ تو جمعے سے فارغ ہیں، لیکن پیر صاحب کی کوٹھی بہت بڑی ہے. لوگوں کے پاس کلمہ نہیں صحیح آ رہا لوگوں کو، اور پیر صاحب کی جگیریں بہت ہیں، پیر صاحب کی گاڑی بہت بڑی ہے. میرے دوستو، یہ چیزیں ہم نے چھوڑی، اور آج یہ معاشرہ دیکھ لیں. ہمارا نوجوان، اس کے ہاتھوں میں قرآن چاہیے تھا، اس کے ہاتھوں میں آج نشے کی سگریٹ ہے. جس نے قرآن کا قاری بننا تھا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آئس پی رہا ہے. جس نے قرآن کا قاری بننا، دین کا مبلغ بننا تھا، دین کا محافظ بننا تھا، یہ دین کی ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے. جس نے اپنے دین کی عزت کی خاطر جان دینی تھی، یہ اس دین کی عزت کو خود نیلام کر رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ کون کرے گا؟ یہ پاسداریاں کون کرے گا؟ اس پہ غور و فکر. آسمان سے مخلوق آئے گی؟ کوئی نبی آئے گا؟ اب تو نبیوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا. نبی خاتم النبیین تو ہمارے نبی آ چکے ہیں، اب تو نبی بھی کوئی نہیں آئے گا. کون آئے گا؟ تو میں یہاں پہ بات کرتا ہوں، ہمارے بعد دوست کہتے ہیں جناب یہ بات سخت ہوگی. یہ اچھا، میری بات سخت ہے، جو قرآن جلائے اس کی بات سخت نہیں ہے؟ تو اس میں میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، حصہ تو ہمارا بھی ہے. اگر ہم اس چیز کا اہتمام کرتے، تو میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا،
وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کل قیامت کو اگر کسی کرسچن نے، کسی عیسائی نے آپ کے خلاف کھڑے ہو کے یہ گواہی رب کے دربار میں دے دی کہ اللہ کریم جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے تو انکار کیا، تو آپ کی اس مخلوق کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اندر کوئی ایسا عالم، ایسا کوئی پیر، ایسا کوئی مسلمان ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت کی دعوت دی ہو، اسلام کی طرف بلایا ہو؟ تو ہم میں سے کوئی ہے؟ اسلام کی دعوت تو وہ دے گا نا جو قرآن خود سیکھے گا۔ جب ہم قرآن سے خود آری ہوں گے تو پھر آگے جا کے قرآن دین کی دعوت کیا دیں گے؟ میرے دوستو اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ ہم سب کی کہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہم سب کی آخرت کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کا بالکل سختی کے ساتھ احتجاج بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اگر ہمارے پاس ظاہری طاقت ہو تو ہم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیں جس نے ہمارے اس لاریب کتاب کی توہین کی، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے دوستو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو میں نے عرض کی ہے، کس کے پاس 4 بیٹے ہیں؟ ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ بیٹے دیے، ایک بیٹا۔ میں پیسے نہیں لے رہا آپ سے کہ میں کوئی مانگ رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں دین کی بنیادوں کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، دین کی شان کے لیے آپ سب سے تقاضا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ کوئی آپ سے کٹا مانگتا ہے، کوئی بچہ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے آپ سے ایک بیٹا مانگتا ہوں۔ ایک بیٹا دین کے لیے وقف کرو، تاکہ ہم جب قبر میں جائیں تو اللہ الحمدللہ سرخرو ہو، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ یہی اندر ایک چیز ہے، یہی ایک اندر کشش ہے، اسی کو پورا کرنا ہے۔ اور میں امید کروں گا کہ ہم سب، ہمارے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی کوئی غیرت ایمانی جاگے اور یہ دین کی طرف توجہ دیں، اور اس پہ لیرا نہ بنے، دین کے متعلق یکجا ہو جائے، ایک ہو جائے۔ جب قرآن کو جلایا جائے تو پھر بھی ہمیں اپنی انا ہی یاد آئے، تو پھر ہم سے بڑا بھی بے وقوف کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو یہی میں آپ سب کی خدمت میں التماس کرنا چاہتا ہوں۔ اور ازبکستان کی بات میں کر رہا تھا، وہاں پہ یہ کمیونسٹ گورنمنٹ آئی، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ مشاورت کی گئی کہ قرآن کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ، قرآن کو جلا دو۔ لوگوں کے گھروں کا آپریشن کیا گیا، حافظ قرآن جو تھے ان کو چن کے شہید کیا گیا، کسی کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی کو ملک بدر کیا گیا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سے، اسلام سے اپنے ملک کو پاک کرنا ہے۔ ایسی نوبت آ سکتی ہے، خدا نہ کرے اگر ہم نے یہ جدوجہد نہ کی تو ایسے حالات بن سکتے ہیں۔ تو جناب جب وہ جلا رہے تھے، قرآن جلا دیے، کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں کہ جناب دریا کے پانی کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی، اس قدر انہوں نے قرآن پاک کو شہید کیا، اور حافظ قرآن کو چن کے جیلوں میں کسی کو شہید کیا۔ ایسے کر کے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب ہم اپنے پریشر میں کامیاب ہو گئے۔ اب کوئی مسلمان قرآن پڑھا نہیں ہے، اور نہ قرآن کا نسخہ موجود ہے۔ جناب کچھ دن کا وقفہ تھا وہاں پہ، اسی بادشاہ کی گلیوں میں، بخارا ازبکستان کی گلیوں میں جناب حافظ قرآن کی لائنیں لگ گئی۔ کوئی کہتا تھا مجھ سے قرآن سنو، کوئی کہتا تھا مجھ سے قرآن سنو، کوئی کہتا تھا مجھ سے قرآن سنو۔ ورطہ حیرت میں گورنمنٹ چلے گی کہ جناب انہیں قرآن کس نے پڑھایا، ان کے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ تو پوچھا بھی آپ کے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ نے آپریشن کیا، قرآن شہید کیا، حافظ قرآن کو جیلوں میں ڈالا، ملک بدر کیا، سب کچھ کیا، پھر قرآن کہاں سے سیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک درگاہ تھی، ایک صوفی کی خانقاہ تھی، شہنشاہ نقش بند بہاؤدین نقش بند بخاری، سید بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر سے نور نکلتا تھا، ہمارے سینوں کو روشنی بخشا تھا، ہمیں ایٹومیٹیکل قرآن پاک حفظ ہوتا جاتا تھا۔ جن خانقاہوں سے
قرآن حفظ ہوتا تھا وہاں پہ ہم نے مجرے کلا دیے. جن خان کہاں سے صوفی بنتے تھے وہاں پہ ہم نے چرس اور پنگوں کے اڈے لگا دیے اور ہم نے ڈیرے بنا لیے. اور وہاں پہ جو بے حیائی تھی, جتنی جہالت تھی, ان صوفیہ کی قبروں میں کر دی. اور پھر آج نوبت یہ آئے گی نا کہ عیسائی قرآن چلائیں گے, قرآن چلائیں گے, تو اس میں حصہ کس کا ہے؟ ہم اس میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے سلام پیش کر کے آپ سب کو التماس کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اگر ہم سب اپنی بخشش چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, قرآن سکھائیں. پوری مسجد میں ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, جناب میرے کو 4 بچے نے. ٹھیک ہے, کیا آپ سب نہیں چاہتے آپ سب کے بچے ارادہ کر لو اور کملے باغلی دی والدہ فوت ہوئی ہے, اے وی انہوں دی والدہ نو ثواب جائے گا. اگر ایک بندے نے بھی عہد کر لیا تو اس کا ثواب کون بنے گی؟ مائی صاحبہ, اس قرآن دی عظمت صدقے اس کی بخشش ہو جائے گی. اور کملیو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ڈھولاں دے نال منسوب کرتا گیا, نچن نال منسوب کرتا گیا, خدا کی قسم حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے قرآن حفظ دی تحریک چلائی. اور سب تو پہلا قرآن دا حافظ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دا حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب قرآن پڑھنے لگے تو داڑھی سفید تھی, قرآن حفظ کیا. ہم کہتے ہیں یار میں تو بڈھا ہو گیا, وہ بڈھا ہو گیا تو مرد قرآن سکھتا کیڑا فرق پہن دیا. میں تو خود قاری صاحب نے کیا کہ بھائی میں تو میرا تو اپنا دل کرتا بھی پڑھنا قرآن حفظ کرنا اور بڑی طریقے نہ پڑھنا. اور میں تمہیں سارے دعوت دینا اور سیکھنا شروع کر دیو, پتہ نہیں چند دن زندگی ہے اور الف بے پڑھ دیا مر جاؤ, کسی دن اوگے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہدایت فرمائے, ساڈا سب دا خاتمہ بال ایمان فرمائے. اور مائی صاحب وصال کر گئے, جمعہ تو بعد انہوں نماز جنازہ ہوئے گا. اللہ تعالیٰ اس نیک دعوت صدقے وہ مائی صاحبہ دی بخشش فرمائے. اور تسی سب آئے ہو, توبہ کرو, توبہ کر کے نماز جنازہ پڑھو, خدا دی قسم مائی دی بخشش ہو جائے گی. توبہ کر کے جو ساڈیاں خامیاں نے احساس پیدا کر لو اپنے اندر, بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرتی توفیق عطا فرمائے.